السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ سورة الانبیاء۔ محترم سامعین، آج کا درس ہے قیامت کے تعلق سے جو قرآن کی آیتیں اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو حکم، جو پیغام آ چکا ہے وہ لا محالہ واقع ہو کر رہے گا، جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے وقوع اور مسلمانوں کا اس سے بے خبری کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آیت کا ترجمہ سماعت کریں۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اقترب للناس حسابهم، وقت حساب سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حساب سے مراد قیامت ہے، جو ہر گھڑی قریب سے قریب تر ہو رہی ہے، اور ہر آنے والا زمانہ قریب ہوتا ہے۔ اور اس کا دوسرا قول یہ ہے کہ انسان کی موت بجائے خود ان کے لیے قیامت ہے۔ تو جو زمانہ گزر چکا ہے وہ بعید ہے، جو زمانہ آنے والا ہے وہ زمانہ قریب ہے۔ اس لحاظ سے بھی قیامت کو قریب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے ذریعے لوگوں کو متنبہ فرما رہا ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے، پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے سو رہے ہیں، کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں جو ان کے لیے کام آئے، بلکہ وہ اپنے بے خبری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ انہیں کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی اور وہ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کے کام و کاج میں مشغول ہو چکے ہیں، منہمک ہو چکے ہیں، اور آخرت کے بارے میں سوچنے کی فکر نہیں ہوتی، آخرت کے بارے میں انہیں فکر نہیں ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اسے انسان کو اس آیت کریمہ کے ذریعے اسے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور قیامت تمہارے سروں پر ہے اور قیامت تم پہ آنے والی ہے۔ دوسری آیت جو اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا کہ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحتیں آتی وہ اسے کھیل کود ہی میں سنتے، کھیل کود ہی میں اسے سنتے۔ یعنی اللہ رب العالمین قرآن کو حسب حالات و ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتا رہا، نازل کرتا رہا، اور یہ قرآن ان کی نصیحت کے لیے اترتا تھا، نازل ہوتا تھا۔ یعنی اس قرآن کو اس طریقے سے سنتے تھے
جیسے کہ اسے ہنسی مذاق استہزاء کھیل کود کر رہی ہوں، یعنی اس میں تدبر و تفکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ میرے محترم بھائیوں، اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے نازل کیا گیا، عمل کرنے کے لیے نازل کیا گیا، لیکن اسے استہزاء اور مذاق کے طور پر وہ اسے سنتے اور اسے تدبر غور فکر نہیں کرتے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ قیامت سے قبل ہی ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، رب تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور آپ اللہ رب العالمین کے پیارے بندے بن جائیں۔ الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔